کو اپنی نیکی کے اندر خوشی ہونے لگے اور اپنی بدی سے تجھ کو رد ہونے لگے تو تم مومن ہے. ایمان کی شان، یہ ایمان کی شان بتائیے. نیکی کرے اور اللہ کی عطا پر خوش اور بدی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے، استغفار کرے، دعا کرے. اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کتنے بڑا کیا، بلکہ اس کو معاف کر دیں گے. اور صرف معافی بھی نہیں بلکہ تلافی بھی ہو گئی. اللہ پاک اس کو بھی جنت سے اتاریں گے. ایک جنت میں اتاریں گے تو سب ایک تو یہ بتایا سبوں کو جنت میں اتاریں گے. رابطوں ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. کرو جلدی کرو اس بات کی طرف کہ اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. وہ اعمال جو مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. اس میں عبادات اور طاعت ہے. عبادات سے طاعت سے مغفرت ہوتی ہے، سے مغفرت ہوتی ہے. اس میں جیسے کرو اور اس کی طرف جنت کی طرف جیسے کرو. جنت کمانے میں جیسے کرو، جنت حاصل کرنے میں جلدی کرو. وہ جنت معمولی نہیں ہے. اس کی چوڑائی جو ہے زمین آسمان کے برابر ہے. چوڑائی اس چٹائی کی چوڑائی ہم نماز پڑھتے ہیں اور 4 فٹ کی ہے. لمبائی 3 دیوار. چوڑائی تھوڑی لمبائی زیادہ. جنت کی چوڑائی ہم کو سنائی، لمبائی نہیں بتائی کیونکہ لمبائی کے لیے کوئی چیز ہے کہ ہم کو کرنا ہے. لیکن آسمان تو تھوڑا اتنا آ گئے. اب کیا رہا مجھے جو رہنا ہے یہ میں اس کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ جنت بڑے گاؤں کے لیے بڑی سبزی ہوتی جو اپنا خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی، تنگی میں بھی، راحت میں بھی، درگزردگی کرتے ہیں لوگوں کے. ان کے لیے ایک نمبر یہ ہے. دوسرا نمبر جن کو جنت میں داخل کریں گے مستقیوں کا کارن. دوسرے نمبر 2 کون؟ الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. دوسرا نمبر وہ لوگ جن سے غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، خدائیاں ہو گئی کہ وہ ہاتھ جوڑ کر آئے معافی یہ لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی معاف کرنے والا ہے. آدمی کی غلطیوں کو اللہ کی سوا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے اور معاف کرنے والا بھی نہیں ہے. ان کے بھی ضرورت ہے. بڑا ایمان ہے، بڑا ایمان ہے. ان کی کوتاہی پر انہوں نے معافی مانگی تو ان کو بھی جانا. باقی قاعدے کی بات یہ ہے کہ ورنہ معذر العاملین یہ جو عمل کرنا والے ہیں ان کے اجر انعام کی تو بات ہی الگ ہے.
یہ تو کمی کو چاہیے تو معافی مانگنے والوں کو بہت عجیب و غریب سے سمجھاتے ہیں. یہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے. وہ تو بہت زیادہ ہے اور بہت اچھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے اپنے بندوں کو آگے بڑھانے کے لیے. بشارتوں سے چلاتے ہیں, دھمکیوں سے نہیں چلاتے, بشارتوں سے چلاتے ہیں. بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں, بشارتوں سے چلاتے ہیں. اللہ کے بشارتوں پر نظر کرو, تمہیں یہ کہنا ہے, یہ ملنا ہے, یہ ملنا ہے, یہ ملنا ہے. اس کی خبر ہے ایسا نہیں. میں تو اللہ دھمکی بھی دے سکتا تھا, خبر جا ادھر ادھر ہوا تو, لیکن ایسے نہیں. حدیثوں میں ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا. وما انا بظلام للعبید, میں بندوں پر اس لیے دعوت میں یہ بات ہے اور دین کی محنت میں یہ بات ہے کہ اللہ سے اچھا گمان کر کے چلے. کیونکہ حالات آئیں گے, ناگوانیاں آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی, مستقبل کرنے کی آئیں گی, تو کیا کرے؟ اسے اللہ سے اچھا گمان کر کے چلا جائے. اللہ تعالیٰ ساتھیوں کو اچھے گمان کرنے کی ترغیب دے. تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جیسا اس کا گمان ہے. اس لیے اچھا گمان کرے گا. فرماتے تھے حضور نے اپنے اوقات سے پہلے مجھے فرمایا کہ جائے تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان اپنا خدا سے. دین کے کاموں میں بھی خاص طور سے اللہ سے اچھا گمان کر کے کام کریں. جتنا اچھا گمان ہوگا اتنا اچھا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوگا. اس لیے پیچھے ہٹ کے کوئی بات نہ کرے, اللہ سے مانگے. اللہ سے مانگے, کیا مانگے کہ اللہ مجھے آگے بڑھائے. مانگا جائے مدد اللہ سے لینی چاہیے. اس میں مدد لینی ہے اللہ سے, مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگ. راستہ بتا دیا. مدد اللہ کی ضرورت ہو سکنے والا نہیں ہے, اللہ سے مدد مانگو. یہ ہونا چاہیے. ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھے, یہ ضروری ہے. ہم غافل ہو کر کے کام نہ کریں. کیفیت کی تحریک نہیں ہے, یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کا ایک راستہ ہے. اس کو صاف کرنا ہے جب اسی طرح اور لوگ کی طرح. دین کی محنت سے قربانیوں سے راستہ رکھا ہے, لیکن لوگ اس پر چلتے. صحابہ کی دو قسمیں کی اللہ نے. ایک قسم وہ کی جنہوں نے قربانیاں ہجرت سے پہلے کی, فتح مکہ سے پہلے کی. دوسرے حضرات وہ ہیں جو فتح مکہ سے بعد آئے اور انہوں نے بھی کام کیا. لیکن اللہ نے فرمایا یہ دونوں برابر تھے. مکہ سے پہلے کام کیا, تقاضے پورے کیے, قربانیاں دی, وہ جنہوں نے بعد میں کیا وہ دونوں برابر. لیکن مکہ سے پہلے جنہوں نے کام کیا اور تقاضے پورے کیے ان کا درجہ بڑھا, ان کا انعام بڑھا. دونوں نے راستہ ان کی محنت
سے راستہ بنا، جو بعد میں آئے وہ اس راستے پر چلے. راستہ بنانا یہ بڑا کام ہے. اس دعوت کی محنت سے یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف چلنے کے راستے بنیں گے. لوگ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، کچھ خبر نہیں ہے، آپ جا کر وہاں کام کریں گے تو راستہ بنے گا. راستہ بنے گا اور لوگ چلیں گے، کیونکہ دین کی محنت سے ماحول اور معاشرت بنتی ہے. ماحول بنتا ہے، معاشرت بنتی ہے، یعنی آپس کا رہن سہن صحیح ہو جاتا ہے. معاشرت اور صحیح یا آپس کا رہن سہن صحیح ہو جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو برکت کی، امت کو، آپ نے امت کو برکت دی. جمود پر نہیں لگایا حرکت، اور حرکت بھی دین کے راستے سے. ورنہ لوگ اپنی تجارتوں کو بھی جاتے تھے، کاموں کو بھی جاتے تھے، سمندری راستے بھی جاتے تھے، خشکی کے راستے بھی جاتے تھے، سردیوں میں جاتے تھے، گرمیوں میں جاتے تھے. حرکت تھی لوگوں میں، محنت سنائے ہوتا ہے. حرکت تھی، حرکت تھی، لیکن وہ اپنی ضروریات تھی. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے حرکت کو اور امت کی حرکت کو دین سے جوڑا. دین کے لیے حرکت کرو، اس کو بٹھایا نہیں ہے بلکہ حرکت کی. کہ جو ہے ان کے پاس ہے وہ چلتی رہے، بڑھتی رہے. رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا کام جو ہے وہ تو ایسا ہے جیسے جاری پانی، جاری پانی کے اوپر پہاڑوں سے آتا ہے. جاری پانی جو کھاتے رہتا ہے، یہاں کا نہیں رہتا، وہ دوسرے کو بھی پھال کرتا ہے. ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور ناکا کرنے کا کوئی خطرہ نہیں، تو جاری ہے، اوپر سے آتا ہے. ایسا ہے امت کا یہ اسلام کہ وہ حرکت کرے دین کے لیے، کہ اس میں کہ ان کی صفائی ہوگی، ان کی دھلائی ہوگی، ان کی معاشرت رہن سہن پاک ہو جائے گا، یہ کوٹی پاک ہو جائیں گے اور آپ کا راستہ کھلے گا. تو لوگوں کو چلنا آسان ہے دین پر چلنا، ورنہ دین پر چلنا مشکل ہے. تو اس کی حرکت نہیں ہے، اس کا راستہ نہیں ہے. محنت کریں گے اس کی حرکت والی تو راستہ کھلے گا اور صلاحیتیں حق کی طرف آئے گی. لوگوں میں صلاحیتیں ہیں، سمجھ بوجھ ہے، یعنی مانی طاقتیں ہیں، اس کا استعمال کیا ہو. تو اگر دین نہیں ہوگا تو اس کا استعمال یا تو اپنے جب سے رواج ہوں گے، اس کو جانکاری کام لیتے رواجوں پر یا پھر خواہشوں پر، کیش پر. وہ یہ دونوں چیزیں جو ہے حق سے دور کرنے والی، حق سے دور کرنے والی. اور جب دین آئے گا تو دین آئے گا، دین کی دعوت آ گئی تو پھر صلاحیت حق پر آئے گی. تو یہ مقصود ہے ہماری محنت سے، ہماری دعوت سے، نبیوں کی دعوت سے، کہ ہم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے، نبی لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری صلاحیت دین پر لے جائے، بس مجھے اللہ نے دین کے لیے بھیجا ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاؤ. تمہاری صلاحیت جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے.
صلاحیت کی تھی، اس کا کام نہیں ہوا، وہ دفن ہوئی موت کے ساتھ. یہ بڑی ذمہ داری یہ بڑی صلاحیت دفن ہوئی جتنا درگور اس سے سوال ہوگا. اس لیے دعوت کے ذریعے سے دعوت کے ذریعے سے صلاحیتوں کو حق پر لگا اور کچھ نہیں لینا ہے. اپنی صلاحیتوں کو دیکھ سکتا یہ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ نہیں کرتے اور اسی امید پر کام کرنا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پر ہم محنت کر رہے ہیں ان کی صلاحیت سے ہم سے زیادہ وہ زیادہ سمجھ بوجھ کے ہوں زیادہ سمجھ بوجھ کے ہوں وہ ہمارے ذریعے سے لگ جائیں گے ہم پر. مولانا صاحب ہم کو نازے فرماتے تھے خود نہیں کر سکتے تو دوسروں کے ذریعے سے تو کما لو. یہ خود نہیں کر سکتے تو یہ دوسروں کے ذریعے سے تو کما لو. کہ دوسروں کو لگایا دوسروں کو متوجہ کیا اپنی ملاقاتوں میں اپنے تعلقات میں اس کو جو جیسا کرنا ہے تعلقات میں اگر دین نہیں ہے تو وہ تعلقات بولتا ہے. تعلقات نہیں ہے تعلقات میں دین رہا. ایک شادی کے موقع پر یہ بات کہی شادی میں کے بلائے گئے شادی کی وجہ سے جمع ہوئے ان کو توجہ کیا جائے اپنے اپنے تعلقات میں دین لاتے ہو. اگر تعلقات میں دین نہیں ہے تو وہ تعلقات کو اس کا کوئی نفع نہیں. یہ تعلقات میں دین لاتے یاد پڑتا ہے شروع میں مالی گاؤں میں مالی محبوب صاحب تھے ان کے جاننے والے ہوں گے چھوٹے کرتے ابھی دیر گھر پہ تھا کوئی بجاتے ہو تو مجھے کہنا ہے یعنی کہ میں نے ایک شادی عیسائی میں لوگوں کو عامل بنایا ایک شادی عیسائی عامل بن گیا ایک پہلی جگہ جانے بن گیا ایک پہلی جگہ میں ایسا بن گیا کہ میں اپنے دکان میں بیٹھا ہوا تھا ایک مرتبہ میرا تقسیم کا ایسا نورانی مسجد میں ان کا ہفتہ پروگرام ہوتا ہے بولا ہے جاؤ ایک تو بات کی میں نے ٹائم پہ لگی نورانی میں آتے آج بلا گئے جن کی بات سن لو ٹھیک ہے تو نورانی میں آئے پھر آنا ان کا شروع ہو گیا دوسری سنائی پھر 3 دن گئے پھر چلنے لگے وہ ملکوں میں جا رہے ہیں اور جماعت کے لیے جا رہے ہیں تو میری تو چلنی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے لوگوں کی صلاحیت تھی انہوں نے کام کرنے کی انہوں نے مائل کر دیا وہ اپنی صلاحیت سے بڑھ گیا. تو اسے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم نے ایک شادی طے سے ہمیں بنا دو جماعت کام وہ ایسے بنے صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت رکھی ٹھیک ہے تو امت میں صلاحیت بہت الناس معادن کمعادن الذهب والفضة لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے زمین سے سونا نکلتا ہے وہ زمین قیمتی ایسے لوگ جو زمین سے مٹی سے بنے یہ بھی ایسی ہے اس میں بڑی بڑی صلاحیت بڑی لوگ اس لیے ایک امید پر کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں یہ کریں گے ان کی صلاحیت ہے یہ کر جائے یہ کام کرے یہ کام
صدقہ ہوا اور امت کا بھی صدقہ ہوا. اس طرح سے کام کرنے پر کہ ہم نہیں کر سکتے یہ کر سکتا ہے, اس میں صلاحیت ہے. یہ اپنا دین کا بھی صدقہ ہے اور ایک ہنسی کا بھی صدقہ ہے. اور صدقہ ہے دین کی حقیقت ہے. دین کی حقیقت کیا کہ صدقہ ہی کرنا دوسروں کی. اپنے دین کی بھی صدقہ کرو, دوسروں کی صدقہ کرو, تاکہ اس کی صلاحیت ضائع نہ ہو جائے, صلاحیت سے ضائع ہو اور اس کا جواب دینا پڑے گا. جس آدمی نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دعوت کی ہے, ابو حذیفہ قبیلہ دوس کے وہ اسی کی حضرت ہو گئی ان کے بیٹے کے جب آپ کو وہاں لے گا کتنا تھوڑے کے ٹائپ وغیرہ تو نہیں جاتا. تو ابو حذیفہ اس خاندان میں ہو میری حضور کے پاس آئے, ان کا نام تھا. حضور سے بات ہوئی, لمبا قصہ ہے. حضور تو میں نے اپنا کام سمجھا, آپ کا کام سمجھا, اور وہ دعوت لگانے کی تو ایمان لیا. ایمان لا کر کے نے اپنی قوم میں مانا ہوا ہے, میری بات مانی جاتی ہے. آپ چلائے ہو تو میں اپنی قوم میں وہی کام کروں جو آپ کرتے ہیں. میں اپنی قوم کو دعوت بہت اچھی بات. شروع میں افراد بھیج دیے جاتے تھے, جماعتیں میں بھیج جاتے بچے میں کیونکہ افراد ہوتے تھے آپ کے پاس, تو افراد کو ذمہ داری دیتے تھے ان سے کبھی نہیں. افراد جاتے تھے, برداشت بھی کرتے تھے, محنت بھی کرتے تھے, اور پھر کامیابی ہوتی تھی. یہ بھی ایک فرق ہے, یہ بھی ایک فرق ہے. تو ان کو ہدایت دی کرنا, نرمی سے کام کرنا, نرمی سے کام کرنا, اور کسی پر حرکت مت کرنا, سب سے گفتگو مت کرنا, دوسرا ہدایت ہے. بہت ضروری چیز ہے, پیشہ کی ہے. وہ ہے ان لوگوں کو دعوت کسی نے نہیں مانا, کہتے ہیں مانا ہوا ہے. ہاں کسی نے بھی نہیں مانا تو پریشان ہو گئے. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کام لے کر جاؤ تو لوگوں کا روک تو چلایا. کسی نے ان کی بات مانی نہیں, پر پریشان ہو کر چلتے آئے. میری قوم تو مانتی نہیں, میڈیا نہیں ہے بات سپورٹ کرنے کے لیے. میری رائے ہے آپ بدلوا کرنا, آپ بدلوا کریں. آپ نے ان کی بات سن کر کے دعا کرنا. تو ان کی دعا ہوئی تو مجھے یہ بات زیادہ اچھی نہیں لگی, تو کئی دعا کے لائق نہیں, ان کا ناراض ہے. لیکن آپ نے دعا کرنا, اور دعا کرنا کر تو بات کہی آپ نے وہ کہنا, دعا کرنا کر آپ نے فرمایا کہ تم معلوم ہے کہ تم معلوم ہونا چاہیے تمہاری قوم میں ابھی تمہاری وجہ سے سمجھدار عورتیں ہیں.
دعا کر کے ان کو کروانا نہیں ہے، ان کی صلاحیتوں کو رفع لگانا ہے. یہ تم جا کے کام کرو اور نرمی سے رہو. تو اس کے دعا اس میں سب سے پہلے ابو ہریرہ ایماندار ابھی رہے گا یہ بات آپ نے تمہاری جیسے اور بھی ہے وہ ابو ہریرہ جانتا نوزوں کی خدمت میں ابو ہریرہ رہے. 7 ہجری میں ایماندار ہے، 11 میں حضور کی وفات ہوئی. 4 سال میں انہوں نے جتنا لیا اتنا کسی نے کتنی چیزیں ان کے پاس وہ فرمایا میرے پاس تو علم کے بورے کے بورے ہیں، وہ سب میں نے تمہارے سامنے بولے نہیں لیکن میں وہ بولوں تو تمہاری گردوں ہماری گردن توڑ دو. میرے پاس علم کے بورے کے بورے وہ ہو جائے تو میں کتابت تھا یہی ہمارا کام ہے. جو امت کی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ہماری جانی بہن ایک سے ایک، مگر یہ صلاحیتیں نظر آئے گی اس میں گھنٹے اچھا گمان ہوگا آپس میں تو یہ صلاحیتیں نظر بھی آئے گی، صلاحیتیں کہاں بھی ایسا فرمانے کے اگر امت میں حسن زن کا رواج پڑے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرے تو اللہ کی عطایا اور بخششوں کے دروازے کھل جائیں. اسلامی معاشرت میں اس کا حکم ہے کہ اچھا گمان رکھو، برا گمان نہیں. کسی سے بدگمانی برا گمان بغیر تعلیم کے نہیں، لیکن اچھا گمان سے بغیر تعلیم کے بھی رہے. اچھا گمان رکھو اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی. اللہ سے اچھا گمان رکھو تاکہ ناامیدی نہ آئے. حالات کی وجہ سے آدمی ناامید ہو جاتا ہے. جب اللہ سے اچھا گمان ہوگا تو ناامید دیکھو. اور اللہ کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کریں گے جیسا اس نے اللہ کے ساتھ اپنا گمان کیا. اس لیے اس کام میں یہ ضروری ہے کہ اللہ سے اچھا گمان. اللہ مدد کرے گا، ہم صحیح کام کریں گے اللہ کو پتا ہے. اور بندوں سے یہ اچھا گمان، یہ کام پر آ جائیں گے، مدد کریں گے، ان کی صلاحیتوں سے نفع ہوگا. یہ حکم ہے بدگمانی نہ کرو. کیا کرو کہ اچھا گمان. شیطان بدگمانی لاتا ہے. علماء نے کہا ہے کہ بدگمانی جو ہے وہ اکثر دینداروں میں شیطان چلاتا ہے. ان کو کس راستے سے کاٹنا ہے، ان کو کس راستے سے بیچ ہٹانا کہ وہ بدگمانی کرتے ہیں. ان کو ایک دوسرے سے بدگمان کرتے. جب بدگمانی ہو گئی تو ضرور تعامل بھی کرے گا. فائدہ ہے یہ اپنے جانتے ہو جاتے ہیں. یہ کریں گے اس طرح کی بیداری یہ بدگمانی کا درد. علماء نے فرمایا کہ اکثر دینداروں نے ان کے کام کو اور ان کی صحت بچی کو خراب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بدگمانی. اس سے پھر ان میں تفریقہ ہو جائے گا. سب پہلے تعاون ختم ہو جائے گا بدگمانیوں کی وجہ سے. تعاون نہیں کرے اور بدگمانی کی وجہ سے خوشیاں نظر نہیں آ رہی.
عیوب نظر آئیں گے، تفصیلات نظر آئے گی. تفصیلات اور تو آدمی میں ہوتی ہی ہے. جب ترجمانی ہوگی تو وہ تفصیلات وہ کمیاں وہ شاعریاں کو لگائے گی. یہ زبان اس کا ذکر کرے گی. دیکھو پہلے ترجمانی ہوئی پھر علوم نظر آئے پھر قیمت ہوئی. اسی ترتیب سے قرآن نے اس کو منع بھی اسی ترتیب سے کیا. کوئی مطلوب آنے میں کرے اور کوئی کسی کا آیا تلاش نہ کرے اور کوئی زندگی کی بنائے. کیونکہ وہ اس طریقے سے بنتی ہے اندر اسی طریقے سے ممانعت کی تھی. دوسرا فرماتے تھے لوگوں میں قیمت روک پڑے گا تو اسے چیز پڑ جائے گی. یہ کھانے والا ہمارا قیمت کا لیکن کھانے والا تعاون نہیں کرے گا اور حق تعاون کے بغیر چلتا نہیں ہے. کیونکہ باطل تعصب سے بڑھتا ہے حق تعاون سے بڑھتا ہے. باطل میں تعصب ہو گیا تو ان کے روئی اور حق جو ہے وہ تعاون کے بغیر آگے نہیں بڑھے گا. ہم کو تعاون کی ہدایت دی گئی کہ تعاون کرو نیکی کی بات پر تقوی کی بات پر ایک دوسرے کے معاملے پر. میں دور آپ کر گیا تھا بہت سال ہو گئے مجھے ہم پرانوں کا دور تھا اور دور آپ کا ایک ایسا ملک ہے ایک شاندار باغ جیسا یعنی لوگ آدر بھی ہیں دیندار بھی ہیں اللہ والے بھی ہیں والوں والے ہیں قدرتی طور پر ایک ہے ان کے اندر اللہ نے کچھ دنیا میں دے رکھی ہے اور دن میں دے رکھا ہے. اللہ کے سوال جو ہے اس کی وجہ سے مختلف قسم کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. مختلف قسم کی تحریکیں مختلف قسم کی محنتیں یہ سامنے نہیں کرتے. یہ کام کے ساتھ ہمارا مختلف قسم کے لوگ ہیں. ہمارے پاس جائیں گے زمین والے جائیں گے مدد والے جائیں گے مکہ والے جائیں گے حکومت والے تعاون لینے کے لیے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا رہنا چاہیے جیسے ہم اپنے عقیدے میں تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو حق سمجھتے ہیں. اپنے نبی کو بھی حق سمجھتے ہیں. بھی اپنے نبی بھی کرتے ہیں تمام نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں. یہ ہمارا عمل ہے حکومت کا کہ تمام نبیوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں. اللہ نے جتنے رسول بھیجے جس کے نام اللہ نے ذکر کیا ہے وہ اور نہیں ذکر کیا ہے وہ سب پر ہمارا ایمان ہے یعنی وہ نبی پر حق ہے. لیکن پہلی اپنے نبی کریں گے تصدیق اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ پہلے اپنے نبی آپ پر ان کو بھی سمجھے. یہ ہمارا عمل ہے عقیدے. ایسے میں نے کہا کہ جو آپ کا کام ہے اس کو تو آپ اپنا کام اور مقصد بنا کر اس کے ساتھ رہو اور باقی جن کے دوسرے کام ہے اسے صحیح سمجھ کر اس سے مانند کرو. اس کے مانند کرنا ان سے صحیح سمجھو ان کی تکلیف مت کرو ان کی ترتیب مت کرو. یہ کچھ نہیں ہے. یہ خیر کی چیزیں ہیں کہ ہم اس کے مانند کریں اور جو اپنا کام ہے وہ ہماری زندگی کا کام اس کو اپنی زندگی کا کام بنائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا تعاون بھی لوگوں کو ملے گا اور جب ہم تعاون کریں گے تو لوگ بھی تعاون کریں گے. جو
پتاؤں میں اور حج کا دامن الگ 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 کتنے کی صلاحیتیں الگ الگ. تو بات وہ ہو گئی مولانا عبدالرحمان صاحب ہمارے جنرل کے سیکرٹری ہوئی عبدالرحمان کھلا رہی. بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا بڑے جگہ آدمی بہت جگہ اللہ نے نمبر آزادی کے بعد یہ محبت بہت سی مسجدیں جو ہیں وہ غیروں کے قبضے میں مسجدیں اور پوری چاہیے اس کو ہم جلدی میں کم کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا جماعت والوں سے اپنے کو تم محنت کرو اپنے کام کی. یہ مسجدیں جو قبضے میں ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو چھڑواؤں اور تم محنت کرو. تم یہ محنت کرو کہ وہ مسجد کی محنت آپ لوگ کہتے ہیں مسجد کی مسجد ہے خالی 5 کام کیجیے تھی مسجد کی محنت. اور ان کو یہ کہتا ہے نہیں تم یہ کرو اپنا کام جاری رکھو تبلیغ کا. اور یہ جو مسجد میں پتہ میں چلی گئی ہے میں اس کو کوشش کرتا ہوں اور یہ تمہارا یہ مسجد کی محنت نہیں چلے گی. یہ مسجد محنت چلے گی جب 5 کا مسجد کی محنت یہ بھی مسجد کی محنت 5 ہو گئے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں. وہ ہر آپ سے اپنی صلاحیتیں سو اپنے لیے مدد کرے گا. یہ صلاحیت پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے مداخلت کر دیتی ہے معاملات کرتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہوئے کہ تم کو گھر لے جاؤ تم کو چیزیں لے جاؤ یہ ممکن نہیں ہے. مولانا 3 دن جا رہے اور 3 دن میں جا رہے یہ ممکن نہیں ہے. وہ یہ کریں گے کہ آنکھیں لڑا کر کے اتنا ہی بہت چیز اور کچھ نہیں کیا وہ بیمار ہو گئے تو ان کو کینسر اور پانی کے راستے سے امریکہ علاج کے لیے دین کی حکومت طرح کی خدمت طرح کا اخلاق طرح کی قربانی الگ الگ ہے. اس لیے قدر کرنے ہیں لوگوں کی قربانیوں کی لوگوں کی محنتوں کی لوگوں کے کاموں کی. مجھے ایک کام پر ایک کام نہیں ہے بہت کام ہے دین کے. میں نے ایسا فرماتے تھے اس سے ہم نے لوگوں کے شکر گزار ہیں اوپر کام کرتے ہیں کیوں کہ لگے نہ کرتے وہ نہ کرنا پڑتا. ہم ان کے شکر گزار ہیں ورنہ ہمیں کرنا پڑتا. یہ شکر جو ہے میرے تو ایک ذہنی برکت کی ہے. ہمارے ذہن میں برکت قدر کریں ہر خیر کی. جب خیر کی قدر ہوگی تو اللہ خیر بڑھائے گا. اس لیے تعاون کا حکم دیا ہے کہ تعاون کریں. جس میں کام دنیا میں ہو رہے ہیں ہم اس کے معامل اس کی نیت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی معاملت کریں گے اس کی مدد کریں گے اس کے لیے دعا مانگیں گے. مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ انصار جو ہیں وہ بہت آگے نکل گئے. یہ لوگ بہت آگے نکل گئے ہمیں کیا ملے گا کیوں اس کے شہدا ان کے زیادہ ہر میدان میں زیادہ شہدا اندازی ہوتے تھے. شہدا بھی ان کے زیادہ رکانے والے ایک ایسی قوم ہے لوگوں نے اپنے جان مان سے ہماری نبی کی خدمت کی ہماری خدمت کی اور انسان سے خدمت کی. یہ خصوصیت ہے انسان کی نصرت. انسان نے جو نصرت کی ہے وہ انسان سے کی ہے اور انسان سب سے اعلیٰ درجہ ہے. انسان زمانہ یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو دکھائے نہیں دوسروں کی ضرورتوں کو دکھائے کیسے رہے کچھ بھی رہے. یہاں جو نصرت کی ہے وہ انسان سے آنا چاہیے.
تو سب کچھ ملے گا، باقی لوگوں کا وہ ہمیں کیا ملے گا؟ ہم اتنا کر ہی نہیں پاتے. ہماری تعداد بھی تھوڑی ہے، مہاجرین تھوڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس کا راستہ ہے. کیا راستہ ہے اس کا؟ انہیں جیسا انعام ملے، اللہ جیسا ہے تمہیں بھی انعام ملے. تو اس کا کیا راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم انصار کے حق میں دعا مانگو. یہ کر رہے ہیں، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس میں کوئی چیلنج نہ آئے. یہ وہ یہی کرتے ہیں، کیونکہ تو تمہیں موقع نہیں دیتے. یہ نہ ہو، یہ بھی قدر ہو تمہارے دل میں ان کی طرف سے کوئی تنگی نہ. یہ تو پورا چل ہی نہیں پڑا. انصار اپنے دلوں میں مہاجرین کی طرف سے کوئی تنگی نہیں پاتے. یہ کیوں آ گئے؟ کیسے مہاجرین میں انصار کی طرف سے یہ آگے ہیں، یہ محنت میں ہے، یہ نصرت میں ہے. تو فرمایا یہ صحیح ہے کہ ان کی قدر، ان کے لیے دعا مانگو. دوسرا یہ ہے کہ ان کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو، ان کی تعریف کرو تاکہ حقیقت سب کے سامنے آ جائے. یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے، کیونکہ محنت کرنے والا جو ہے وہ تعریف نہیں کرے گا. اس کو دوست نظر آتے ہیں اور حسد کرنے والے میں ترقی چاہتا نہیں اور دعا کرنے میں ترقی ہے. وہ بہت سارے حسد کے علاج بھی بتایا. اس کے ساتھ حسد ہو اس کے لیے دعا مانگے گا، اللہ کو اور اس کی تعریف کریں. قانون لینا نہیں کرے گا تاکہ کسی کی طرف سے حسد اور جلن نہ ہو. ایک بیماری ہے. ہاں، جو کام کرتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، صاحبانہ ان کے لیے دعا مانگے. انسان تمہیں وہی دے گا جو ان کو دے رہا ہے. مجھے سمجھ دے گا جو تمہیں دے گا. ڈرتا ہو، دعا کرنے والا ڈرتا ہوتا ہے، حسد کرنے والا لطفہ ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بھلا ہو، کیونکہ وہ اس کی گناوٹ کو چاہتا ہے. اس لیے وہ کام نہیں کرے گا تو اس کے اندر خلوص نہیں. خلوص کی تو علامت ہی ہے. خلوص کی علامت ہے. فرماتے تھے خلوص کی علامت یہ ہے کہ تم ایک کام کر رہے ہو اور تمہاری کلچر کا، تمہاری صلاحیت کا ایک دوسرا آدمی آ گیا اور یہ خوش ہے کہ الحمدللہ میں اکیلا تھا، اللہ نے ایک میرے لیے اور بھی کیا. تو یہ مخلص یہ مخلص یہ میرا معاملہ آ گیا. اور ابھی یہ ہے کہ میں تو یہاں کا یہ کہاں گیا، ایک پاؤں کاٹنے کی کوشش ہے کہ یہ کہیں جا رہے ہیں. جی اس کو حسد کہتے ہیں. آدمی جو ہے سامنے مکمل کرے گا، یہ اس کی علامت کے سامنے تو مکمل ہے. آپ ایسے اور اندر سے اس سے حسد حرام ہے. سرکاری واجب ہے، سرکاری کرو. اس لیے صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. جیسے صحابہ لکھا ہوا ہے، صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں. صحابہ کے لیے دعا مانگتے ہیں. دعا مانگنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیسا ہی ہے، بھلائی چاہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے. اس لیے حضور نے مہاجرین کو یہ سبق دیا کہ تم ان کے لیے دعا مانگو، ان کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو. پھر جو حضور انعام اللہ تعالیٰ ان کو دینے والے ہیں تو تمہیں دیں گے. جو کہ تم ان کے معاون ہو، تم ان سے بدلنا ہو. یہ ندیوں کا طریقہ ہے. ہر ندی دوسرے ندی کی تصدیق کرے گا. ہاں، اس کی تصدیق کرے گا. لیکن ہمارے کام نہیں. ہم کیا کریں گے کہ جو بات آپ ہے اس کی تعریف کریں.
اس کا تعاون کریں گے. جو بات حق ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے اور جو غلط ہے اسے لینا نہیں ہے. یہ فائدہ جو چیز حق ہے کہ انہیں چھوڑنا نہیں کچھ نہیں, اور جو چیز غلط ہے تو اسے لینا نہیں ہے. چاہے اس پر کتنا ہی گلیٹ چڑھایا جائے مگر وہ غلط ہے. اور جو بات حق ہے تو اسے نہیں چھوڑنا. یہ ضروری کوئی حق کا اتباع ہوگا. وہ حق دنیا میں تھوڑا ہوگا اس کے پہلو چھوڑے ہوگا نہ تو اس کے پہلو زیادہ ہوگا. اس لیے حق کی تلاش کرے, حق کو اللہ سے مانگے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. آخر دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ جو چیز حق ہے وہ ہمیں بھی دکھانے کے لیے ہماری سمجھ میں بھی آ جائے. یہ حق ہے جب ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں اس کے اتباع کی ہوگی. اپنی پہچان بھی کرا دے اور ہر پہچاننے کے بعد اس پر چلا ہی لے اس کی اتباع. جو باطل ہے وہ بھی ہمیں دکھا دے, اس کی بھی ہمیں پہچان کرا دے کہ یہ باطل ہے یہ غلط, اور پھر ہمیں اس سے بچا لے. یہ ضروری ہے. ورنہ آدمی کا نفس جو ہے اپنی بڑائی کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ فکر جو ہے وہ کفر سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ کفر سے بھی زیادہ سخت ہے. شیطان کا کفر جو ہے کفر کی ہے جس میں بڑائی ہے. تو بڑائی کے بعد پھر حق قبول نہیں کرتا, حق کا دعویٰ بنا جس سے مرض نہیں بڑائی آ گئی تب حق قبول کرنا مشکل. یہود نصارہ برابر جانتے تھے کہ یہی اللہ کا نبی ہے. بالکل ایسا پہچانتے تھے جیسا آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. ایسا پہچانتے تھے. دیکھتے یہ لیکن ان کی بڑائی قوم میں بڑے تھے تو بڑائی نے انہیں قبول کرنے نہیں دیا. اس لیے آپ سے حسد ہوا, انہوں نے آپ سے شکایت کی اتنی تھوڑی تعداد میں بھی میری بات نہیں مانی. میں تو وہ جانتے تھے میں کون ہوں. ان کو خوب معلوم ہے کہ کون بات کیا تھی کہ اندر پڑھائی ہلکی نہیں پڑھائی پڑھائی ہوئی وہ آپ کو نہیں کرے. اگر مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اپنے دل میں اس کو چھپایا رکھے گا. جیسے منع کریں گے تو مقابلہ تو نہیں کر سکتے مگر مخالفت کو اندر رکھتی ہے قبول نہیں کرتے. ضرورت ہے ظاہر کرنے کی ہمت اندر کی بات. یہ سب جو ہے اپنے آپ کو برباد کرنے کی بات ہے. اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے آدمی کا کیوں ہے پڑھائی اس کے اندر آئے یہ اللہ کو نہایت ناپسند ہے کیونکہ کبریائی صرف اللہ کی صفت ہے. کبریائی اور بڑائی یہ فقط اللہ کے لیے اور کسی کے لیے مطلب ان کبریا اور کسی کا جوڑا اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے. زمینوں میں بھی آسمانوں میں اور کوئی بڑا نہیں. اس لیے کوئی بڑا نہ بنے ورنہ بڑا بننے کے خواہش جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اللہ اسی کو اونچا ڈالے گا.
تواضع رفعه الله، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا، اور جو تکبر کرے گا اللہ اس کو نیچے کرے گا۔ اس لیے عید کے سارے کاموں کو اپنی بندگی تواضع کے ساتھ اس کا کرنا کرانا ہو، سب کچھ کرے اور اپنے کو کچھ نہ کرے۔ ہاں یہ ہے سب کچھ کر، جو بھی تقاضا آئے، جو بھی ذمہ داری آئے، جو بھی کام سامنے آئے اسے کرنے کو نہیں کرے، اور پھر اپنے آپ کو میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کیا ہے، اللہ توفیق نہ دیتا تو نہیں کرتا۔ ہمارا توفیق کی ہمارا توفیق کی یہی توفیق اللہ کی مدد سے الفاظ پیدا کرتے ہیں تو آدمی کام کر جاتا ہے، الفاظ میں پیدا کرے تو آدمی کیا کرے، موافقت میں ڈال دیتے ہیں آدمی کرو گا۔ اس لیے اللہ نے توفیق مانگے، کون سی توفیق مانگے کہ اہل ہدیٰ کی توفیق مانگے، کون سی توفیق کا اہل ہدیٰ، اللہ مجھے اہل ہدیٰ کی توفیق، ہدایت والوں کی توفیق۔ اہل ہدیٰ دو ہیں، انبیاء اور صحابہ، یہ لوگ اہل ہدیٰ ہیں، قرآن حدیث کے وجود میں یہ دو ہی جماعتیں ہیں جن کو خدائے کر الذین آمنوا وہدیٰ مختلف اللہ کو نبیوں کے نام ذکر کیے، اللہ نے محمد کو ہدایت دی، آپ ان کے چال چلیں، یہ اہل ہدیٰ ہے، انبیاء کرام اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ اور دوسرا گروہ اہل ہدیٰ کا وہ صحابہ کرام۔ یہ بات ابن مسعود نے فرمائی تھی اپنے آدمی سے، انہوں نے فرمایا دیکھو تم میں سے جو بھی پیروی کرنا چاہے وہ ان لوگوں کی پیروی کرے تو جا چکے، کیونکہ زندہ سے کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان الحی لا یؤتمن علیہ الفتنہ، زندہ آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب فتنے پڑے، آج کچھ کرے کل کچھ کرے، نہیں یہ بات اس لیے پیروی کسی کرنی پڑے گی جو حضرات جا چکے ہیں، وہ اہل ہدیٰ ہے، کہ وہ صحابہ ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے پیروی کرو، وہ دین کے بہت بات علم کے گہرے تکلفات بناوٹ انہوں نے بالکل نہیں، دین کے پیروی کرو، یہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے، اور یہی سیدھے راستے پر اور ہدایت پر ہے، اور یہ بات میں آپ لوگوں سے کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اہل ہدیٰ اس کی توفیق مانگے، اللہ ہم نے اہل ہدیٰ کی توفیق، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مانگے، توفیق اور ہدایت اللہ سے مانگی جائے۔ اگر مولانا مجھے پورا فرماتے تھے کہ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھو 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اور اللہ سے ہدایت مانگا کرو اور ہدایت کے انتظار میں رہو۔ اللہ سے کسی طرح کا انتظار کرنا عبادت ہے، انتظار کرو، مانگا ہے تو دیں گے، مانگا ہے تو دیں گے، روزانہ مانگو، صلاۃ الحاجت پڑھ دیتے 2-3 مرتبہ، اور پھر دعا مانگو، اور پھر انتظار کرو کہ اللہ ہدایت کا فیضان کرے گا، تو کریں گے انشاءاللہ۔ دعا معمولی چیز نہیں ہے، دعا بڑے بڑے کام بنائے، ہم سب دعا عادت پڑے اللہ سے ہدایت کا انتظار کریں۔
بارے میں